الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر بڑا ہی رحم فرمایا، چنانچہ اس کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کو منتخب فرما کر دنیا میں مبعوث فرمایا، اور اسی طرح پھر اللہ رب العزت نے اپنی کتابیں نازل کی، اپنا کلام نازل کیا، انسانوں سے بات چیت جب کی تو مختلف اوقات کے اندر مختلف کتابیں نازل فرمائی۔ چنانچہ چار جو اہم کتابیں ہیں، جو بڑی کتابیں ہیں، تورات ہیں، انجیل ہے، زبور ہے، اور آخری کتاب قرآن کریم ہے۔ اور ان چاروں کے علاوہ اللہ رب العزت نے بہت سارے چھوٹے چھوٹے کتابچے، جن کو ہم صحیفہ کہتے ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، کچھ صحیفے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیے، اور کچھ صحیفے چھوٹی کتابیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نصیب کیے۔ اور ان کے علاوہ باقی بھی کچھ انبیاء علیہم السلام ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو صحیفے نصیب کیے۔ اور آخری کتاب جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی وہ ہے قرآن کریم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی۔ تمام کتابوں میں جو سردار اور سید اور سب سے محتم بشان کتاب ہے وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت کلام فرماتے تھے، ارشاد فرماتے تھے، اور وہی جو ہے قرآن کریم ہے۔ The word of Allah, the words of Allah. قرآن کریم are the words of Allah. یہ اللہ کی کلام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انشاءاللہ جب وقت گزرے گا اس سیریز کے اوپر تو وحی کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی، کس انداز میں نازل ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کس انداز میں محفوظ فرماتے تھے، اس کی حفاظت کس طرح ہو جاتی تھی، اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین تک یہ قرآن کریم کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاتے تھے اور ہمارے تک کس طرح پہنچا ہے، اس کی تھوڑی سی انشاءاللہ ہسٹری عرض کروں گا۔ لیکن ابتدا سے قرآن کریم کے کچھ فضائل عرض کروں، پھر اس کی جو تاریخ ہے وہ عرض کر دوں۔ چنانچہ آپ کے سامنے جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے،
اور قرآن کریم کے اندر ہم نے ایسی آیات رکھی ہیں کہ شفاء کہ اس کے اندر شفا ہے، اس کے اندر شفا ہے، کیور۔ جسمانی بیماریاں بھی اس میں آ جاتی ہیں، عام طور پر شفا ہوتی ہے کوئی بیماری یا کمزوری ہو اس کے لیے۔ ایک شخص اگر بیمار ہی نہیں ہے تو اس کو شفا کی ضرورت ہی نہیں ہے، شفا اس کو ملتی ہے، کیور اس کے لیے ہوتا ہے کہ جس کو کسی قسم کی کوئی بیماری ہو، ایک شخص وہ تندرست ہے تو اس کو میڈیسن اور اس کو دوائی لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت گویا ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر شفا ہے، اور فرمایا کہ یہ شفاء یہ عام شفا ہے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ شفاء حمزہ کے آخر میں جو دو پیش ہوتی ہیں یہ عام کے لیے ہوتا ہے کہ یہ شفا ہر قسم کی بیماری کے لیے نمبر ایک، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے ہے، یہ خاص شخص کے لیے نہیں۔ اور فرمایا کہ شفاء و رحمت، اور قرآن کریم کے اندر رحمت بھی ہے۔ اور شفا کا کیا مطلب کہ جو روحانی بیماریاں ہیں انسان کی، حسد ہو گیا، بغض ہوا، کینہ ہو گیا، اسی طرح یعنی باقی جو بیماریاں ہیں انسان کی، ان بیماریوں کے لیے بھی یہ شفا ہے۔ اور جو جسمانی انسان کی بیماریاں ہوتی ہیں، انسان کو جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، تو قرآن کریم کی آیات ان کے لیے بھی شفا ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ اور تیسری، بعض اوقات انسان کو ذہنی بیماری ہوتی ہے، تو ایک ہوتی ہے جسمانی بیماری، ایک ہوتی ہے روحانی بیماری، اور ایک ہوتی ہے انسان کی ذہنی بیماری۔ mental illness, spiritual illness and physical illness. Three types of illnesses that can affect a human being, and Quran Kareem has a cure for all three of them. اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ ما انزل داء الا انزل له دواء، کہ اللہ رب العزت نے کوئی بیماری نازل نہیں کی مگر یہ کہ اس بیماری کے لیے کوئی نہ کوئی دوا، کوئی نہ کوئی کیور اس کے لیے اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہوا ہے۔ علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ، بعض لوگوں کو اس کا علم ہے اور بعض لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ جس نے اس کو جان لیا اس کو پتہ چل گیا، جس نے اس کو نہیں جانا، جو اس سے ناواقف رہے تو وہ اس سے ناواقف رہے۔ تو معلوم ہوا کہ جتنی بھی بیماریاں ہیں اللہ رب العزت نے ہر بیماری کے لیے اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی شفا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی دوا رکھی ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ انسان کو مختلف قسم کی جو بیماریاں ہیں ان کے علاج پتہ چل جاتے ہیں۔ ابھی فی الحال شاید پتہ نہ ہو، لیکن سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 10 سال کے بعد اس کا کوئی نہ کوئی علاج ہے۔ لیکن قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان کے اندر بھی شفا ہے، اور انسان کی سب سے بڑی بیماری ہو سکتی ہے، سب سے بڑی وہ کفر کی بیماری ہو سکتی ہے، شرک کی بیماری ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے بھی شفا ہے۔ تو فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم نے قرآن کریم کے اندر شفا بھی رکھی ہے اور قرآن کریم کو ہم نے رحمت بھی بنایا ہوا ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس کو رحمت کا ذریعہ بنایا ہے مؤمنین کے لیے۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور جو ظالم لوگ ہوتے ہیں وہ اسی قرآن کریم کو پڑھ کر وہ اور خسارے کے اندر جاتے ہیں، اس انداز میں کہ وہ قرآن کریم کو تو پڑھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، یا یہ کہ پڑھتے تو ہیں، اس کے مطالب کو جانتے ہیں لیکن بجائے مطالب کے اوپر عمل کرنے کے وہ اس کے برخلاف کرتے ہیں جاننے کے باوجود، تو اب یہ ہے کہ ان کو دوہرا گناہ ملتا ہے۔ تو ایک طرف تو قرآن کریم، اب آگے چلتے ہیں۔ احادیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے پڑھنے کی بڑی ہی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص
قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے چاہے وہ سمجھے یا نہ سمجھے، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جو شخص قرآن کریم کو پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے پڑھنے کے اوپر ایک ایک حرف کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں نصیب کرتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ہمیں یہ بتلایا مثال دے کر، تاکہ مخلوق سمجھ جاوے، امت یہ بات سمجھ جاوے کہ ایک حرف سے کیا مراد۔ چنانچہ فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ الف یہ ایک حرف ہے، لام یہ ایک حرف ہے، میم یہ ایک حرف ہے۔ تو جس وقت آپ پڑھتے ہیں الف لام میم تو اس وقت آپ کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف کے اوپر 10 نیکیاں ملی، لام کے اوپر 10 نیکیاں ملی، میم کے اوپر آپ کو 10 نیکیاں ملی، تو یہ کل نہ کل یہ 30 نیکیاں ہو گئی۔ اسی طرح ایک شخص کہے کہ واو قرآن کریم کا لفظ، تو اس کے اوپر 10 نیکی ملی، ایک حرف ہوا تو اس کے اوپر 10 نیکیاں۔ اب اندازہ لگاؤ کہ جب آپ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو اس وقت ہم حروف کو گنتے تو نہیں ہیں، کیونکہ انسان پڑھتا رہتا ہے، اس کے اندر کتنے سووں کے حروف انسان پڑھ لیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو جو آپ کے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو قدرت دی ہوئی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس شخص نے فی الحال کتنے نیکیاں کمائی ہیں، اس شخص نے فی الحال کتنی نیکیاں کمائی ہیں اور کتنے اس نے حرف پڑھے ہیں، اور وہ فرشتے اس کا حساب لکھتے رہتے ہیں آپ کے حساب کے اندر۔ تو چنانچہ حدیث پاک کے اندر آیا کہ فرمایا کہ جو شخص ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملی، 2 حرف آپ نے پڑھے آپ کو 20 نیکیاں ملی، 3 حرف پڑھے تو آپ کو 30 نیکیاں مل گئی۔ الف لام میم یہ 30 ہو گئی۔ آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی، یاسین والقرآن الحکیم، تو یاسین کے اوپر یا یہ ایک حرف ہوا، سین یہ 2 حرف ہوئے، تو اس کے اوپر آپ کو 20 نیکیاں مل گئی۔ والقرآن الحکیم آگے آپ سنتے رہو، واو ایک حرف ہوا، القرآن الکریم کے اندر الف اور لام، قاف را الف نون، تو یہ 7 حرف ہو گئے۔ تو والقرآن آپ نے جب کہا اور آپ نے تلاوت کی تو اس کے اوپر 7 حرف ہوئے تو آپ کو 70 نیکیاں مل گئی، اور اسی طرح پھر آگے آپ چلتے رہو۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے لیے بڑی ہی ترغیبات ہیں کہ آپ قرآن کریم کو پڑھو اور دیکھو کہ اللہ رب العزت آپ کو کیا نوازتے ہیں۔ یہ تو نیکیوں کے حساب سے، اور وہ نیکیاں ہم حساب کر ہی نہیں سکتے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ جتنے اخلاص کے ساتھ آپ پڑھیں گے اللہ رب العزت اتنی ہی زیادہ آپ کی نیکیوں بڑھاتے رہیں گے۔ یہاں علماء نے ایک بات بتلائی ہے، اور وہ یہ کہ کوئی شخص اگر سمجھ کر پڑھے اور کوئی شخص اگر سمجھ کر نہیں پڑھ سکتا قرآن کریم کو، کیونکہ بہت سارے ایسے ہیں کہ وہ قرآن کریم کو تو پڑھتے ہیں، عربی وہ پڑھتے رہتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی۔ بہت سارے ایسے ہیں، ہزاروں ایسے ہیں، بلکہ لاکھوں ایسے ہیں کہ جو قرآن کریم کو پڑھتے تو ہیں لیکن قرآن کریم کو پڑھتے ہی ان کو عربی سمجھ نہیں آتی، پڑھتے تو رہتے ہیں۔ تو آیا یہ جو پڑھتا ہے بغیر سمجھ کے اس کو بھی ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ تو فرمایا یہ جو حدیث ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، جو شخص ان تینوں کو پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں، 3 حرف کے اوپر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو 30 نیکیوں کا بتلایا تو جو شخص الف لام میم پڑھتا ہے اس کو 30 نیکیاں تو مل گئی ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا الف لام میم کا مطلب کوئی نہیں جانتا۔ یہ جو حروف مقطعات ان کو کہتے ہیں کہ الف لام میم، اسی طرح حا میم، یاسین، طٰہٰ، قاف والقرآن المجید، تو یہ قاف، اسی طرح صاد۔ تو علماء تفسیر
وہ اپنی طرف سے اندازہ لگاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہو سکے، لیکن قطعی طور پر اس کا کوئی مطلب نہیں جانتا۔ یہ جو حروف، اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، تو ان کا مطلب صرف اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ اسی وجہ سے مفسرین جب تفسیر کرتے ہیں، یہ جب مترجمین ترجمہ کرتے ہیں، تو وہ ہمیشہ لکھیں گے اللہ اعلم بمرادہ، اللہ رب العزت اس کی مراد اور اس کے مطلب کو بہتر جانتے ہیں، ہمیں اس کا مطلب نہیں پتہ۔ تو جب اس کا مطلب کسی کو پتہ نہیں ہے، علماء تفسیر کو بھی نہیں پتہ، صحابہ اکرام نے بھی اس کا مطلب نہیں بیان کیا قطعی طور پر، جب اس کا مطلب بیان نہیں کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے مطالب جو ہیں وہ تفصیلی طور پر نہیں بتلائے ہیں، ان کے مطالب نہیں بتلائے ہیں، تو امت کو ان کے صحیح مطلب نہیں پتہ۔ اور جب نہیں پتہ لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا رہے ہیں کہ ان کا مطلب آپ کو، گویا حدیث پاک یہ ہمیں کہہ رہی ہے کہ ان کا مطلب اگرچہ آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کے پڑھنے پر آپ کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور وہ 30 نیکیاں مطلب نہ پتہ ہونے پر۔ تو اسی طرح اس سے پتہ چلا کہ قرآن کریم کے دوسرے حصے کہ جن کا مطلب نہ پتہ ہو، ان کے پڑھنے سے بھی اللہ رب العزت ہمیں 30 نیکیاں نصیب فرمائیں گے، 3 حرفوں کے اوپر، ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں۔ تو قرآن کریم کی جہاں جہاں بھی آپ پڑھیں گے، بغیر مطلب کے سمجھے ہوئے ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں، 10 نیکیاں۔ ہاں، اس سے ایک قدم آگے قرآن کریم کو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اس کے مطالب اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہمیں پتہ ہو۔ قرآن کریم جو ہے وہ نازل ہی اصل میں ہوا ہی اس لیے کہ ہم اس کی تلاوت بھی کریں، اس کے معانی کو اور اس کے مطالب کو جانیں، اور جاننے کے بعد اس کو اپنی زندگی کے اندر لے آئیں۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں قرآن کریم کے پڑھنا، دوسرا اس کے معانی اور اس کے مطالب کو جاننا، احکامات اس کے اندر جو ہیں، اس کے اندر جو اللہ رب العزت ہم سے چاہتے ہیں کرنے کا، اور جو چاہتے ہیں کہ ہم ان سے دور رہیں، تو دوسری بات اس کے مطالب، اور تیسری چیز ان مطالب کو، ان احکامات کو اپنی زندگی کے اندر لائیں۔ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اولاً پڑھنا یہ تو ایک مستقل عبادت ہے، تو یہ تو ہم پڑھیں گے ہی پڑھیں گے، لیکن اس کے ساتھ کوشش کریں کہ قرآن کریم کے جو حلقے ہوتے ہیں بہت ساری مساجد کے اندر بھی، اسی طرح ریسیور کے اوپر گھروں کے اندر بھی جاتے ہیں، عام طور پر اس قسم کے اسٹیشن اور باقی اسٹیشنوں کے اندر بھی قرآن کریم کا حلقہ ہوتا ہے کہ جہاں قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان کی تفصیل، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر لوگوں کو بتلائی جاتی ہے۔ ان کو کوشش کریں کہ آپ سننے کے، کیسٹوں کے اوپر، اسی طرح سی ڈیز کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر، جہاں بھی قرآن کریم کی تفسیر، اس کا حلقہ علم ہو، تو آپ کوشش کریں کہ ان کو سنیں، کیونکہ تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے انسان قرآن کریم کو جانتا بھی رہے، اس کے معنی بھی اس کو پتہ چلتے رہیں، اور پھر ان کو انسان اپنی زندگی کے اندر لے بھی آئے۔ تو اس لیے بات ادھر سے شروع ہوئی کہ قرآن کریم کے پڑھنے سے اللہ رب العزت انسان کو اجر دیتے ہیں، اور ہر حرف کے اوپر اللہ رب العزت 10 نیکیاں دیتے ہیں، چاہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، پھر بھی آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ترغیب دیتے ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ قرآن کریم کو آپ سمجھتے رہیں۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ مجھے قرآن کریم صحیح طریقے سے تلاوت کرنے کی قدرت نہیں، میں پورے طریقے سے جس طرح مجھے قرآن کریم پڑھنا چاہیے تھا، تجوید کے ساتھ مخارج جو ہیں وہ صحیح طریقے سے ادا ہوں، بہترین انداز میں اس کی میں تلاوت کروں، میں اس طریقے سے پورے طریقے سے کوشش تو کرتا ہوں یا کرتی ہوں، لیکن پھر بھی پوری طریقے سے نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ میں نے اب تو بڑھاپے کے اندر ہوں، بچپنے کے اندر قرآن کریم سیکھا تھا، یا جن سے میں نے سیکھا تھا قرآن کریم انہوں نے تجوید کے ساتھ سکھایا نہیں، انہوں نے معانی مطالب کے ساتھ سکھایا نہیں، تو اب میں کیا کروں؟ تو اب آپ یہ اس طرح کریں کہ اب بھی آپ کوشش کریں کہ قرآن کریم کی جو تجوید کے ساتھ تلاوت کا طریقہ ہے اس کو سیکھیں، مخارج یعنی حروف کس انداز کے اندر نکلتے ہیں، کہاں سے قاف نکلتا ہے، کہاں سے کاف نکلتا ہے، کہاں سے خا نکلتا ہے، کہاں سے ہا نکلتا ہے، تو کس انداز میں اس کی تلاوت کی ہے، یہ اب بھی سیکھتے رہیں۔ اور اللہ کا بڑا ہی ہمارے اوپر کرم ہے کہ آج کل
آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر بھی ملتے ہیں، قرآن کریم کے حلقے بھی ہوتے ہیں، مردوں اور عورتوں کی کلاسیں بھی ہوتی ہیں، بلکہ ایسے اسٹیشنوں کے اوپر مستقل تجوید کے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے پروگرام ہوتے ہیں جہاں آپ کو سکھایا جاتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ ان میں پڑھیں، لیکن ان کے اندر پڑھ کر سیکھیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے کوشش بھی کی، ان حلقوں کے اندر، ان کلاسوں کے اندر، ان پروگراموں کے اندر آپ نے شرکت کی، اور شرکت کرنے کے بعد بھی آپ کو پورے طریقے سے پھر بھی زبان کے اوپر نہیں چل رہا، تو پھر آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میرا رب وہ جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ کوشش کر رہا ہے، لیکن کوشش کے باوجود اگر اس کی زبان نہیں مڑ رہی، اس کی زبان کے اوپر یہ الفاظ صحیح طریقے سے نہیں آ رہے، کوشش بھی کر رہا ہے، اللہ رب العزت کو تمہاری کوشش بھی پسند ہے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، کہ وہ شخص جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، فرمایا، اور وہ صحیح طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، تو فرمایا مع الکرام البررہ، کہ جو معزز اور محترم قسم کے جو فرشتے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان فرشتوں کے ساتھ اس کو مقام نصیب فرمائیں گے۔ اس شخص کو اللہ رب العزت جو قرآن کریم کو صحیح انداز میں بہترین طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت ان لوگوں کو جو معزز محترم قسم کے فرشتے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے ساتھ اس کو درجہ نصیب فرمائیں گے۔ اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی یتطعطع، اور وہ شخص جو طعطع کر کے قرآن کریم کو پڑھتا ہے، یعنی سٹٹر کر کے، رک رک کر، اس کی زبان کے اندر لکنت ہے یا اس کے الفاظ کی ادائیگی کے اندر صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا، مطلب وہ رک رک کر پڑھتا ہے، تکلیف کے ساتھ پڑھتا ہے، فَلَهُ أَجْرَانِ، تو اللہ رب العزت اس کو 2 اجر نصیب فرمائیں گے، اس کو دوہرا اجر، he will get double rewarded or she will get double rewarded. The person who stutters and who finds it difficult to recite the Quran Kareem for any reason. There are many hundreds of reasons why a person can find it difficult to recite. But if a person finds it difficult to recite the Quran Kareem, yet this person still carries on, this person still tries and doesn't give up and is doing it for the sake of Allah, that my Allah is going to be pleased with me, the Prophet ﷺ says, this person will get rewarded twice as much. This person will get double rewarded. اس کو دوہرا اجر، 2 گنا زیادہ اجر اس کو نصیب ہوگا۔ ایک اس واسطے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اور ایک اس واسطے کہ اس کو تکلیف ہے، تکلیف کے باوجود وہ تکلیف کو برداشت کر کے قرآن کریم کی تلاوت، تو ایک قرآن کریم کی تلاوت اور ایک اپنی تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے۔ تو کہنے کا مقصد حدیث پاک سے کہ اللہ رب العزت بڑی ہی قدر کرتے ہیں تمہاری، بڑی ہی عزت کرتے ہیں تمہاری، کہ جب تم قرآن کریم کو پڑھتے ہو، جب تم قرآن کریم کو پڑھتے ہو، اللہ رب العزت کو بڑا ہی پسند ہے۔ استاذ محترم عجیب مثال دیا کرتے تھے، فرماتے کہ اگر ایک بادشاہ، وہ بادشاہ کا کوئی خط آپ کے پاس آ جائے، آپ اس خط کو پڑھیں گے اور پڑھنے کی کوشش کریں گے، تو اگرچہ آپ پڑھ نہیں سکتے اور آپ پوری کوشش کر رہے ہیں تکلیف کے باوجود، تو وہ بادشاہ، اس کو بڑی قدر ہوگی کہ دیکھو میرا خط اس کے پاس گیا، بڑی عزت، بڑے احترام کے ساتھ اس نے اٹھایا ہے، بڑی عزت احترام کے ساتھ یہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اگرچہ اس نے پورا اس کو سمجھا نہیں ہے، پورا پڑھ نہیں سکتا، لیکن پھر بھی کوشش کر رہا ہے، تو جتنا وہ بادشاہ خوش ہوگا اندازہ لگاؤ۔ تو فرمایا اس سے زیادہ، کئی ہزاروں گنا زیادہ میرا رب قدردان ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ میرا کلام ہے، یہ میرے الفاظ ہیں، اور یہ میرا بندہ اس کو پیار محبت کے ساتھ اٹھاتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ نظر بھی صحیح نہیں آ رہا، وہ تکلیف کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کریم کو پڑھتا ہے، تو فرمایا اللہ رب العزت اس سے بڑے ہی خوش ہوتے ہیں، بڑے ہی خوش ہوتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ جب قرآن کریم، اللہ رب العزت اس کو ایک زبردست درجہ دیں گے قیامت کے دن، اور من جملہ سفارشوں میں سے
جو انسان کی سفارش کریں گے قیامت کے دن، ان میں سے یہ قرآن کریم ہوگا۔ قیامت کے دن یہ کہے گا کہ یا اللہ یہ شخص میری تلاوت کیا کرتا تھا، یہ مجھے اٹھا کر میری بڑی عزت احترام کیا کرتا تھا، یا اللہ اس کو کسی صورت کے اندر آپ جہنم تک نہیں پھینک سکتے، اس کو تم سزا نہیں دے سکتے، یا اللہ اس کی تو بخشش فرما دے، میری سفارش اس کے حق کے اندر قبول فرما کر اس کو جنت کے اندر داخل فرما دے۔ تو اس لیے فرمایا قرآن کریم کے پڑھنے کے کچھ فضائل ابھی عرض کیے، کچھ تھوڑی دیر بریک کے بعد عرض کریں گے، لیکن یہ ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ ہمارا لگاؤ ہو جائے اور ہماری دل کے اندر قرآن کریم کی جو عزت ہے وہ اور زیادہ مزید ہو جائے، اس لیے یہ ابھی سیریز شروع کی ہے۔ ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک کے بعد انشاءاللہ واپس آ کر آپ کی کالز بھی لیں گے اور اس کے اوپر مزید تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں، لیکن فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں۔